حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے کہا سب چلے جاؤ. پہاڑ کے ٹیلے پر چلے گئے. 12 سال تک مسلسل اللہ کی دیدار کا مراقبہ کیا. نماز پڑھ لی, بیٹھ گئے. ایک گولر کے درخت کے ساتھ گولر کھانا اور عبادت کرنا کچھ نہیں, سوکھ کر کانٹا ہو گئے. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو مراقبے سے معلوم ہوا کہ میرے مرید کا یہ حال ہو گیا. کہا علاؤ الدین کو کون بٹھائے گا, کون ہوش میں لائے گا؟ یہ مستغرق ہے, یہ محو ہو چکا ہے, یہ سکر کی حالت میں ہے, یہ گم ہو چکا ہے اپنے سے. کسی کی ہمت نہیں, سب جانتے ہیں علاؤ الدین صابر کے پاس جانا کوئی آسان نہیں ہے. ایک نگاہ پڑے گی جل جائے گا, صابر کی نگاہ پڑے گی جل جائے گا. حضرت پیر صاحب نے پوچھا کون جائے گا؟ میرے صابر کو بٹھائے, میرے صابر کو ہوش میں لائے, میرے صابر کو کچھ کھلائے پلائے. کوئی نہیں ہمت کرتا ہے. ایک شمس الدین ترکستان سے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں بٹھاؤں گا, میں کھلاؤں گا, میں پلاؤں گا, میں سلاؤں گا. کہا جاؤ, لیکن کہا دیکھنا سامنے سے مت جانا, پیچھے سے جانا. سامنے جاؤ گے تو خطرہ ہے. پیچھے گئے, بات کیسے کریں؟ بات کون کر سکتا ہے؟ وہاں تو کسی کی گنجائش نہیں ہے. حضرت شمس الدین یہ بہت بڑے قاری تھے, خوش الہانی اور ایسی پیار و محبت سے قرآن پڑھتے تھے کہ اڑتے پرندے بھی ٹھہر جائیں, بہتا پانی بھی رک جائے. بڑی پیاری آواز, رسیلی آواز, بڑی میٹھی آواز, بڑی تجوید و مخارج سے صحیح پڑھنے والے تھے. دور سے ہی حضرت کا جلال 12 میل تک سے محسوس ہوتا تھا. بعض مورخین نے لکھا کہ 12 میل تک کے تمام درخت جل گئے تھے. مشکل سے حضرت شمس الدین قریب میں گئے اور قرآن اچھی خوش الہانی سے اور بڑی اچھی سریلی اور رسیلی اور میٹھی آواز سے پڑھنا شروع کیا. اب بزرگان دین تو قرآن کے عاشق ہوتے ہیں, یہ تو ان کے رب کا کلام ہے, اور قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں. اللہ سے بات کرنا, کون اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ جب یہ قرآن پڑھنے لگے پیچھے سے تو حضرت صابر کلیری ہوش میں آئے, کہنے لگے میرا رب کا کلام اور اتنی میٹھی آواز اور اچھی آواز سے پڑھ رہا ہے. کہنے لگے کون ہے؟ پیچھے سے کیوں پڑھتے ہو, سامنے سے آ کے پڑھو. قرآن پیچھے سے پڑھنا بے ادبی ہے, قرآن کو پیٹھ دکھانا بے ادبی. اب اجازت ہو گئی. اجازت کے ساتھ حضرت کا جلال جمال میں بدلا. اب جو آگے قرآن پڑھا تو حضرت شوق سے مزے سے قرآن سننے لگے اور جھومنے لگے. تھوڑی دیر ہو گئی, کہنے لگے شام ہو رہی ہے, مجھے کھڑا نہیں جاتا آپ کے ساتھ, میں تو تھک گیا ہوں, میں بیٹھ کے پڑھوں گا. کہنے لگا ہاں بیٹھ جاؤ, تو میں کھڑا رہوں گا. میں قرآن کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا, میں کھڑا رہوں گا, تم بیٹھ کے پڑھو. کہا میرا تو جی نہیں چاہتا کہ آپ کھڑے رہیں اور میں بیٹھ کے پڑھوں, ایسا میں نہیں پڑھوں گا. اب چونکہ قرآن سے عشق ہو گیا, اب ان کی وجہ سے کہا اچھا مجھے بٹھا دے. بٹھا دیا. تھوڑی دیر پڑھا, کہنے لگے مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں تو نہیں پڑھوں گا, مجھے کھانا کھلاؤ گے تو پڑھوں گا. کہا اچھا یہ بولر کھا لو. کہا میں اکیلا کھاؤں, آپ نہیں کھائیں گے؟ کہا میں نہیں کھاؤں گا. کہا میں بھی نہیں کھاتا, میں قرآن بھی نہیں پڑھتا, جاؤ. کہا اچھا بابا لا گلیر بھی کھا, اور کھلایا کھایا. کہنے لگے اب مجھے جانے دیجئے, میں تو اجودن وہ پاک پٹن جاؤں گا. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا میں, اب رات ہو گئی, میں آپ کے پاس کیا کروں گا؟ کہنے لگے اچھا میرے پیر و مرشد نے بھیجا تجھے؟ کہنے لگے جی حضور آپ کے پاس بھیجا تھا, لیکن آپ کے پاس تو کوئی ٹھکانا نہیں, میں ٹھہر کے کیا کروں گا, میں تو بھوکا مر جاؤں گا یہاں. تو کہنے لگے نہیں ٹھہر جاؤ یہاں, ہم تمہیں مرید بنا لیتے ہیں. ایک ہی مرید بنایا زندگی میں, حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی مرید ہے, اور وہی ان کے خلیفہ بھی ہیں.
اب معمول ہو گیا قرآن پڑھنے کا سنانے کا. 19 سال تک اور ایک تاریخ میں 17 سال تک حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی حضرت شمس الدین نے خدمت کی. ایک خلیفہ تو بابا نظام الدین تھے اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی, اور ان کے ماشاءاللہ ہزاروں مریدین, اور ایک دوسرے خلیفہ صابر کلیری ان کا ایک مرید. ایک مرتبہ ایک صاحب ملنے آئے حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے, سلام کیا, ملاقات ہوئی, کہنے لگے نظام الدین کے کتنے شاگرد ہیں, کتنے مرید ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں, یعنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. کہنے لگے میرا ایک شمس ان تمام ستاروں پہ بھاری آ جائے گا. شمس کہتے ہیں سورج کو. شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو. جب سورج نکلتا ہے تو ستارے سب چھپ جاتے ہیں. کہنے لگے یہ نظام الدین کے لاکھوں مریدین پر میرا ایک مرید بھاری پڑ جائے. چنانچہ حقیقت ایسی ہوئی, ہندوستان میں سب سے زیادہ فیض حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے پہنچا ہے, اور ہمارے پیر و مرشدوں میں بھی حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ آتے ہیں. انہی سے نقشبندیہ کا سلسلہ بھی آگے چل کے مل جاتا ہے, اور انہی سے سلسلے قادریہ والے بھی جا کے مل جاتے ہیں, انہی سے نقشبندیہ والے بھی جا کے ملتے ہیں, انہی سے سلسلے چشتیہ والے بنتے ہیں, بلکہ ایک مستقل سلسلے صابریہ شروع ہو چکا. اتنا فیض ہندوستان کے اندر حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے پہنچا, اور آج بھی پہنچ رہا ہے ان کے مریدین سے. اتنا فیض اور کسی سے نہیں پہنچا ہے, اوروں سے بھی پہنچا ہے تھوڑا, لیکن حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے سب سے زیادہ پہنچا ہے.